مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، سلام رضا کے شعر نمبر 13 کی تشریح کے ساتھ الاقبال فی القرآن کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف کثیرہ میں سے 2 اوصاف کا ذکر اس شعر میں کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے اول نبی بھی ہیں اور سب سے آخر نبی بھی ہیں۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے سب سے اول نبی ہیں اور حضور پاک علیہ السلام اللہ کے سب سے آخر نبی ہیں۔ اول نبی بننے کے اعتبار سے ہے کہ ساری مخلوقات سے پہلے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا گیا اور آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس وقت بھی نبی تھے جب یہ کائنات تخلیق ہو رہی تھی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے متعدد فرامین کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا ہے، جیسا کہ معروف و مشہور حدیث مبارکہ ہے، کنت نبیا و آدم بین الماء والجسد، یا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا، کائنات کے اندر انسان کو بسانے کی تیاری ہو رہی تھی، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں نبی تھا۔ چونکہ اللہ کی بارگاہ میں ازل سے ہی یہ طے ہے کہ اس کائنات کا مبدا اور اس کائنات کا مرکز نبی کریم علیہ السلام ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ نبی بھی سب سے پہلے ہیں، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے کے اعتبار سے سب سے بعد میں ہے، اسی لیے حضور پاک علیہ السلام کو آخری نبی کہا جاتا ہے۔ یہاں تلفظ کے اعتبار سے ایک بات کو ضرور مد نظر رکھا جائے کہ لفظ آخر خے کے نیچے زیر کے ساتھ پڑھا جائے، خا کے اوپر زبر کے ساتھ نہ پڑھا جائے۔ آخر کا معنی ہوتا ہے دوسرا اور آخر کا معنی ہوتا ہے بعد والا۔ حضور پاک علیہ السلام سب سے بعد میں دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں ہم امت وسط ہیں، امت محمدیہ، امت وسط اور امت اعتدال اور امت خیر ہے۔ یہ سب سے بہترین امت ہے کہ آنے کے اعتبار سے سب سے بعد میں ہے، لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے مقدم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خلقت کے اعتبار سے سب سے اول ہے، سب سے مقدم ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا ہے۔ البتہ ظہور کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے آخر میں دنیا میں تشریف لے کر آئے، اور چونکہ جنت کے مالک و مختار آپ ہیں، اس لیے جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہوگی باقی امتوں کی باری نہیں آئے گی۔ پہلے امت محمدیہ جنت میں داخل ہوگی اور اس کے بعد بقیہ امتوں کی باری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی نسبت سے یہ خوش نصیبی اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہم اللہ کے حضور یہ دعا گو ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت اور ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ اس سارے سنیریو کو یوں بیان فرماتے ہیں، فتح باب نبوت پہ بے حد درود۔ فتح مین کھولنے والے، باب نبوت نبوت کے دروازے کو، بے حد و بے حد بے شمار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کے دروازے کو کھولنے والے ہیں، جو سب سے اول نبی ہے، جو سب سے مقدم نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد درود ہو۔ ختم دور رسالت آپ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبوت اور رسالت کے دروازے اور عہد کو تمام اور مکمل اور بند کرنے والے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر اللہ پاک نے یوں بیان فرمائی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اے حبیب وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے نبیوں سے اس بات کا عہد لیا کہ بے شک میں تمہیں کتاب اور حکمت سے نوازوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس وہ عظمت و شان والا رسول آئے گا، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، کہ تمہارے پاس جو کتاب و نبوت ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔
تمہاری ذمہ داری یہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کہ تم نے ضرور بس ضرور ان پر ایمان لے کر آنا ہے اور ضرور بس ضرور ان کی نصرت اور حمایت کرنی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے قبل بھی آپ کی نبوت اور رسالت کے چرچے تھے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے اور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کی نبوت اور رسالت کے چرچے اسی طرح رہیں گے، بلکہ اگر بات کو ختم کریں تو لفظوں میں تو یوں کہہ سکتے ہیں جب تک آپ کی نبوت اور رسالت کے چرچے ہیں، جب تک یہ کائنات آباد رہے گی، یہ رنگ و رونق برقرار رہے گی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی ماننے والے نہیں رہیں گے، کافر رہ جائیں گے، تو ان پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ گویا کہ کائنات کی رونق اور زیب و زینت کا باعث ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کی نبوت اور رسالت کے چرچے ہیں، جب تک وہ ہوتے رہیں گے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جب تک لوگ آپ پر ایمان لانے والے دنیا میں رہیں گے، آپ کے تذکرے کرنے والے، آپ کے حسن و جمال کے محب، آپ سے محبت کرنے والے، اتباع کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے، اطاعت کرنے والے دنیا میں ہے، 400 رنگ و رونق ہے اور کائنات شاد و آباد رہے گی۔ اور جب آپ کریم علیہ السلام پر ایمان لانے والے نہ ہوں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی، اگلا جہان آ جائے گا۔ تو جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب یہ کائنات بن رہی تھی، اور آپ کے چرچے اس وقت بھی ہوں گے جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی، کیونکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب کے درجے بلند فرماتا ہے، جو فرماتا ہی رہے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بعد میں آنے والے ہیں، اور اس نبوت اور رسالت کے سلسلے کو منقطع فرمانے والے ہیں، ختم فرمانے والے ہیں۔ دروازہ بند ہو گیا۔ حضور پاک علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ دین جو جناب آدم کریم علیہ نبینا علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آ کے ختم ہو گیا۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خطبہ حجت الوداع سے نبی پاک علیہ السلام فارغ ہونے والے ہی تھے۔ اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنا دی، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین چن لیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کی آنے والی تمام ضروریات پوری کر دی، تمام سوالات کے جواب دے دیے، تمام اوصاف، معجزات، کمالات نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرما دیے گئے۔ اس سے بڑھ کر کسی کو کچھ نہ دیا گیا، اور نہ ہی اللہ پاک کسی کو عطا فرمانے والا تھا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں اور سب نبیوں کے آخر ہیں اور سب کی خوبیوں اور کمالات کے جامع ہیں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے۔ اس لیے حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ یوں عرض کرتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اس شعر کی تضمین لکھتے ہوئے حضرت اخضر الحامدی کہتے ہیں صدر بزم امارت پہ بے حد درود، میر جیش ریاست پہ بے حد درود، شرح صدر صدارت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اسی بات کو کہنے والے نے یوں کہا کوئی ایسی ذات ہما صفت، کوئی ایسا نور ہما جہت، کوئی مصطفیٰ کوئی مجتبیٰ، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔